وبالأشواق ناتيكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج ہمارے درمیان میں جہاں بہت سے گناہ رائج ہیں، ایک ایسا گناہ کہ جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، وہ حسد کا گناہ ہے۔ اور آج حسد کا گناہ ہمارے اندر بہت زیادہ پھیل چکا ہے، عام خاص ہر انسان کا اس گناہ کے اندر ابتلا ہے۔ اور حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ شیطان ملعون جو بنا، اس کے ملعون ہونے کا سبب سب سے پہلے حسد بنا، اس لیے کہ آسمان پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد کا گناہ ہوا۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، ہر آسمان پر میری صفتی نام لکھے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مجھے نور سے پیدا کیا، اور ایک شخص مٹی سے بنایا گیا، اور اس کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمتوں کا حامل بنا دیا کہ تمام فرشتوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کا سجدہ کرو۔ شیطان کے اندر حسد پیدا ہو گیا، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے۔ حسد کے بعد اس کو پھر تکبر ہوا۔ سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا وہ حسد کا گناہ تھا، اور حسد کی وجہ سے شیطان کے اندر تکبر پیدا ہوا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق ڈال دیا۔ زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کا گناہ ہوا جب حابیل کو قابیل سے حسد ہوا۔ تو حسد ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی عبادات کے لطف کو ختم کر دیتا ہے۔ اور آج حسد کی آگ ایسی بھڑکی ہوئی ہے کہ ہر دل کے اندر حسد کی آگ چل رہی ہے۔ بھائی بھائی حسد کے اندر مبتلا ہے، دوست یاروں میں حسد ہے، عام خاص ہر انسان اس کے اندر مبتلا ہے۔ آج ہر انسان ایک دوسرے سے حسد کر رہا ہے۔ انسان اپنی پریشانیوں سے نہیں پریشان ہے، انسان کے اوپر تکالیفیں آئی ہوئی ہیں لیکن وہ پریشان نہیں ہے، وہ دوسروں کی آرام کو دیکھ کر پریشان ہے۔ انسان اپنے دکھ سے نہیں پریشان ہے، وہ دوسروں کے سکھ سے پریشان ہے۔ آج حسد نے بھائی بھائی کے اندر دراڑ پیدا کر دی، دوستوں یاروں کے اندر دراڑ پیدا کر دی۔ اور حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ذرا غور کریں، انسان دن بھر نمازیں پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، عبادات کو انجام دیتا ہے، دینی محفلوں میں بیٹھتا ہے، دینی کام کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اتنی بڑی بیماری چھپی ہوئی ہے، حسد کی وجہ سے اس کی ساری عبادات کا جو لطف محسوس ہونا چاہیے سب ختم ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان آج حسد کے اندر ایسا مبتلا ہے کہ اس کے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن حسد اپنے اندر سے نہیں نکال پا رہا۔ اور حسد کیا ہے؟ کسی انسان کو کسی آرام میں دیکھ کر، کسی انسان کو اللہ رب العزت نے کوئی نعمت عطا کر دی، ہمارے دل کے اندر یہ چبھن پیدا ہونے لگی کہ اس کو یہ نعمت کیسے ملی، یہ شخص اس نعمت کا مستحق نہیں تھا، اس شخص کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جانی چاہیے، اس شخص کے پاس سے یہ نعمت زائل ہو جانی چاہیے، اور یہ نعمت مجھ کو مل جانی چاہیے، اور اگر مجھ کو بھی نہ ملے تو اس شخص کے پاس سے تو چلی جانی چاہیے۔ حسد اس کو کہتے ہیں، اور آج یہ گناہ ہمارے اندر بہت کثرت سے پھیلا ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی دور نبوت کا ایک واقعہ ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے. کسی اہم مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی. دروازے پر ایک صحابی آئے اور انہوں نے دستک دی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو. دروازے پر وہ شخص آیا ہے جس کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے. صحابہ حیران ہوئے کہ آخر وہ کون سا شخص ہے کہ جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا ہے. دروازہ کھولا گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سادے سے انصاری صحابی, ان کے اندر اتنی سادگی تھی کہ ان کی داڑھی سے وضو کے پانی کا قطرے ٹپک رہے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کچھ گفتگو کی اور چلے گئے. دوسرے دن وہی وقت ہے, وہی صحابی حضور پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں. کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے. دروازے پر دستک دی جاتی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولو. دروازے پر وہ شخص آیا ہے جس کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا. پھر صحابہ حیران ہوئے کہ آخر یہ کون سا شخص ہے. جب دروازہ کھولا گیا تو پھر وہی شخص ملا کہ اس کی داڑھی کے بالوں سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں. اس کی بغل کے اندر جوتے, اپنے بغل میں جوتوں کو دبائے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ کر بہت ہی زیادہ تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دریافت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تیسرے دن پھر اسی وقت صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں اور دروازے پر دستک دی جاتی ہے. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولو. دروازے پر وہی شخص آیا ہے جس کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا. آج پھر صحابہ اکرام پریشان ہیں اور جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہی شخص اسی حیت کے ساتھ اندر داخل ہو کر حضور پاک علیہ السلام سے گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں. اب صحابہ اکرام کے دل میں ایک چبھن پیدا ہوئی کہ آخر یہ شخص کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. ایک صحابی نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا اور ان کے پیچھے چل کر جب وہ اپنے گھر تک پہنچے تو وہ بھی ان کے ساتھ پہنچ گئے اور کہا کہ مجھ کو اپنا مہمان بنا لیجئے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ خیر تو ہے, آپ تو میرے پڑوسی ہیں, آپ تو میرے گھر کے سامنے رہتے ہیں, کیا گھر میں آپ کی کوئی بات ہو گئی, آپ میرے مہمان کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یہی سمجھو لیکن اپنا مہمان بنا لو. چنانچہ وہ اپنے مہمان بنا لیتے ہیں اور حضرت جو صحابی ان کے مہمان بنے تھے ان کو یہ معلوم کرنا تھا کہ آخر اس شخص کے اندر کون سا عمل چھپا ہوا ہے جس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. جب وہ مہمان بنے, رات ہوئی, وہ اسی طاق میں تھے کہ میں دیکھ لوں کہ کون سا عمل کرتا ہے. جب رات میں ان صحابی نے ان کا بستر لگا دیا, مہمان نوازی کی اور کہا کہ آپ آرام کریں. ان کو آرام کہاں کرنی تھی, تو وہ تو یہ دیکھنے آئے تھے کہ آخر اس شخص کے اندر کون سا عمل ہے جس کو دیکھ کر 3 دن مسلسل حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. وہ لیٹے ہیں, یہ صحابی بھی لیٹے ہیں. پوری رات گزر گئی, کوئی ایک ایسا عمل انہوں نے اس کے اندر نہیں دیکھا. بس رات میں جب یہ کروٹ بدلتا تھا تو اللہ رب العزت کا نام لیتے تھے, اللہ رب العزت کی حمد کرتے تھے. دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, لیکن ان صحابی نے جو یہ معلوم کرنے گئے تھے ان کو کوئی ایک خاص عمل ان کے اندر نظر نہیں آیا. آخری دن وہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ آخر قرآن پاک کی تلاوت بھی میں زیادہ کرتا ہوں بنسبت اس کے, نفلی نمازیں بھی میں زیادہ پڑھتا ہوں بنسبت اس کے, یہ زیادہ نفلی نمازیں بھی نہیں پڑھتا, یہ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتا, لیکن آخر کون سی وجہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. چنانچہ انہوں نے آخری وقت یہ ان صحابی سے کہا کہ میں آپ کا مہمان بنا تھا اس وجہ سے کہ میں آپ کے اندر وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے 3 دن آپ جب حضور پاک علیہ السلام کی چوکھٹ پر آئے تو تینوں دن حضور پاک علیہ السلام نے ہم لوگوں سے کہا کہ دروازہ کھولو. دروازے پر وہ شخص آیا ہے جس کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج رہا. آخر آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کو دیکھ کر حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جی آپ میرے مہمان بنے,
میرا فرض بنتا ہے کہ آپ جس وجہ سے ہمارے یہاں آئے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ میں قرآن پاک کی تلاوت آپ سے زیادہ نہیں کر پاتا ہوں، میں نفلی نمازیں آپ سے زیادہ نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن آپ جو میرا یہ دل دیکھ رہے ہیں، یہ دل تمام انسانوں کے لیے پاک ہے۔ اس دل کے اندر نہ کسی کی طرف سے حسد ہے، نہ کسی کی طرف سے بغض ہے، نہ کسی کی طرف سے عداوت ہے، نہ کسی کی طرف سے نفرت ہے۔ یہ دل ہر چیز سے پاک ہے۔ اس دل کے اندر ہر شخص کے لیے برابر جگہ ہے۔ صرف اس عمل کو دیکھ کر مدنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ ہم ذرا غور کریں کہ آج انسان پورا دن نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، بڑی داڑھی ہے، جماعت میں بھی جاتا ہے، چلے بھی لگاتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے، علماء کی مجلسوں میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن اپنے اس دل کو وہ پاک نہیں کر پاتا ہے، اس دل کو وہ صاف نہیں کر پاتا ہے، اور اس دل کے اندر نہ جانے کیسے کیسے اللہ رب العزت کے مخلص بندوں کی طرف سے حسد بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تمام عبادات کا لطف ختم ہو جاتا ہے، اور تمام نیکیوں پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملنا چاہیے اس سے وہ شخص محروم رہتا ہے۔ اس لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ خداوند عالم سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس مہلک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔